ہوش میں آ. سبحان اللہ. تیاری کر لے آج سے, ریہرسل ہو جائے ریہرسل. جب حضور کی آمد ہوگی نا میدان محشر میں, تب کیا ہوگا؟ ریہرسل کرتے, ریہرسل. حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم, امتی یہ کہیں گے خوشی سے, آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد, آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد, آ رہے ہیں وہ دیکھو, آ رہے ہیں وہ دیکھو, آ رہے ہیں وہ دیکھو, آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد, جن کی ہے شان سب سے نرالی. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے گھر کلیجہ دہل جائے گا. مسکراتے ہوئے آپ آ جائیں گے, مسکراتے ہوئے آپ آ جائیں گے. حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا, آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد, جن کی ہے شان سب سے نرالی. بھر دو جھولی میری جان عالم, لوٹ کر میں نہ خالی. سبحان اللہ. حالہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل کو غم مت ڈالے, انوار بنائے ہوئے ہیں. دل کو غم, ہاں دل کو غم مت ڈالے, انوار بنائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی, وہ کچھ خبر بھی ہے کس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہو؟ ذرا علم رکھا کرو, دیوانے مت بنو, خالی صرف دیوانے مت بنو, ذرا سمجھو کون سی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہو. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آل سفینہ نوح کی مانند ہے, جو اس میں سوار ہو گیا وہ منزل پہ پہنچ گیا, اور میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, ان میں سے کسی کی پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا. دیکھیے حضور نے بڑی پیاری مثال دی, کشتی کی مثال اور تارے کی مثال, اس لیے کہ کشتی میں جب بھی سفر ہوتا ہے راستہ تاروں سے معلوم کرتے ہیں. ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اہل بیت کی کشتی میں, اور راستہ کس لے رہے ہیں؟ صحابہ سے لے رہے ہیں, ادھر بھی ادھر بھی. ہم صرف ادھر یا صرف ادھر والے نہیں, ہم ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. ہم اہل بیت کی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کشتی کے جو ناخدا ہیں وہ صحابہ ہیں. امام اہل سنت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اس لیے کشتیاں اپنی, کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں.
اور ایک جھلک آج دکھا، ایک جھلک آج دکھا، اے گنبد خضرا کے مکی، ایک جھلک آج دکھا، اے گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے ہاں کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں۔ عشق جسے ہم عشق کہتے ہیں، اس کو سمجھنا آسان نہیں، عشق کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ عشق کی بڑی کیٹیگریز ہوتی ہیں، کوئی کس کیٹیگری کا ہے، کوئی کس کیٹیگری کا ہے، لیکن عاشق یہ بھی ہے، عاشق وہ بھی ہے۔ کوئی مدینے کی یاد میں یہاں بہت روتا ہے، بہت روتا ہے مدینے کی یاد میں، حاضری بلاوا حاضری بلاوا، وہ کوئی ایسا روتا ہی نہیں۔ اب جو روتا نہیں ہے ہم اس کو نہیں کہیں گے عاشق نہیں، ہمارا حسن ظن اس کے بارے میں یہی ہونا چاہیے کہ عاشق وہ بھی ہے، لیکن اس لیے بچا کے رکھے، یہ چاہتا ہے مدینے میں بہاؤں گا۔ عشق کی کیٹیگریز ہوتی ہے، عشق کو سمجھنا آسان نہیں۔ جب مدینہ شریف بلاوا آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جاتے روزہ رسول پر، سلیری جانوں کے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں رو کے حال بیان کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے عاشق ہیں جو جاتے ہیں تو ادھر نہیں جاتے، وہاں نہیں جاتے۔ ارے بھائی کس نے پڑھا استغفر اللہ؟ ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے، عشق ابھی عشق باقی ہے، ابھی سمجھنا ہے، ابھی پکے نہیں ہوئے۔ علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے ہم عصر تھے اور وہ بھی مجدد کی منصب پر تھے، بہت بڑے بزرگ تھے علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب کبھی بھی حضور کی بارگاہ میں جاتے تو باہر ہی کھڑے ہو جاتے، اندر نہیں جاتے۔ کسی نے پوچھا حضور بات کیا ہے، وطن سے یہاں آگے اندر نہیں جاتے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ کتے کا کام گھر کے اندر نہیں باہر ہوتا ہے۔ او بابا عشق ہے، عشق۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا عشق میں اچاریہ، مسرور اور عشق میں گم ایسے عاشق اب بھی موجود ہیں، جو آج بھی سے موجود ہیں، جاتے ہیں تو اندر نہیں جاتے، باہر ہی کھڑے رہتے ہیں۔ ہائے ہائے، اب دیکھیے واہ واہ، سیدی امام اہل سنت کا شعر یاد دلا دیا۔ دیکھیے یہ تو میں تو حضور کی بات کر رہا ہوں، یہاں تو اعلیٰ حضرت حضور غوث پاک کی بات کر رہے ہیں۔ حضور غوث پاک کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تجھ سے در، اے میرے غوث تجھ سے در کو نسبت، در سے سگ، اور در سے کتے کو، اور سگ سے مجھ کو نسبت، اور اس کتے سے مجھے نسبت۔ جا کے حضور کی بارگاہ، بڑے عاشق نعرے لگاتے ہیں نا، عاشق ہیں، عشق کو سمجھو، عشق کیا ہے، عشق کی عین تک پہنچو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو عاشق بنائے۔ ایسے لوگ جو اس عشق کی اس سٹیج پر ہوتے ہیں، ان کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے گئے، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے گئے، یہ بھی کیا
کم ہے یہ بھی کیا کم گئے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم گئے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں اب بات چلیے تو بات بتاؤں ایک شخص تھا عاشق رسول تھا حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا باہر کھڑا ہوا تھا وہ چاہ رہا تھا کہ اب میں حاضری دوں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بد مذہب ہے میں نام نہیں لیتا نہ چھوڑو نا سمجھ جاؤ وہ کھڑا ہو کر مطلب وہ کسی اور ہی قسم کا بد مذہب ہے کالا والا وہی جو سال میں ایک دفعہ نکلتے ہیں اچھا ہوا یہ کہ وہ کھڑا ہو کر اس نے بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ اس نے عربی کے اندر بڑے اچھے انداز میں اجازت مانگ رہا تھا اندر آنے کے لیے تو وہ جو تھا وہ بھی عالم تھا جو سن رہا تھا اس کو بڑا اچھا لگا کہ یار کیا اچھے انداز سے اس نے اجازت مانگی ہے بولتے یار مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی ابھی اسی طرح اجازت مانگ کے جاؤں ٹھیک ہے بھائی گئے رات کو سو گئے خواب میں دیکھا پیر و مرشد تشریف لائے پیر و مرشد کو عرض کی کہ حضور یہ اس طرح تھا اس طرح تھا اس طرح تھا تو آقا نے کہا اور پیر مرشد نے کہا وہ پگلے وہ تو غیر ہے اپنوں کو ضرورت نہیں ہوتی مانگنے کی اجازت اس کی اتنی مانگ پر اتنا پریشان نہ ہو اس کے الفاظ پر اتنا قربان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا ہے ہی کہ اس کو ضرورت ہے مانگنے کی اجازت تو اپنا ہے سمجھے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر عشق اللہ نصیب فرمائے جس کو عشق ہوگا نا بڑا مختصر ایک شعر ہے میں عرض کر دوں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشائے لب معمری تو عشق ایسی چیز ہے کہ جس کو حاصل کرنا چاہیے اور عشق ملے گا عشق والوں سے تو عاشقوں کی صحبت میں رہو گے تو انشاءاللہ عاشق بنو گے ورنہ پھر کیا ہوگا بس عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہو گے اور کہیں نہ کہیں ٹھوکر لگے گی گر جاؤ گے ٹھیک ہے اب میں ایک شعر سنا رہا ہوں اس کا تعلق بھی عشق سے ہے جو حضور کے عشق میں مرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے بتائیں جیسے ہی قبر میں جاتا ہے نا قبر دباتی ہے ہاں عاشق کو دبائے گی قبر صرف گناہگار کو نہیں نیکوکار کو بھی دبائے گی ہر ایک کو دبائے گی قبر سن لو لیکن جب گناہگار کو دبائے گی نا تو اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گی اور جب عاشق جائے گا تو ایسے دبائے گی جیسے ماں بچے کو دباتی ہے دبائے گی قبر اور پھر وہ سوال کے جوابات بھی دے دے گا قبر روشن ہو جائے گی سرکار کے جلوے ہوں گے پھر اس کے لیے ارشاد ہوگا ایسا سو جا جیسا ظلم سوتی ہے اب وہ سو رہا ہے مزے سے امام اہل سنت کہتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی اب جو آرام سے سویا ہوا ہے قسم خدا کی باتیں بڑی کرنے کی ہیں لیکن کیا کروں وقت کا دامن تنگ ہے ورنہ ایک ایک بات بتاتا عشق پر کہ قبر کی نیند جس کو مل جائے اس کے کیا عالم ہوتے ہیں المختصر جس سے قبر کی نیند ملی ہے وہ اتنا سکون میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ارے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے گئے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہاں ہوئے گئے ہم تو محشر
شرمے ہم تو محشر میں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں اور نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر سبحان اللہ سبحان اللہ نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا گئے تو بگڑتا گئے وہ پہلو میں سلائے ہوئے گئے تو بگڑتا گئے وہ پہلو میں سلائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نام آتے گی ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے گئے سورہ قلم پڑھو سبحان اللہ ابتدا کی کچھ آیتیں ہیں وہ ولید بن مغیرہ کا واقعہ بڑا ہے اس میں ہوا یہ کہ حضور کے علم کا مذاق اڑایا سرکار کے اختیارات کا مذاق اڑایا حضور تو رحم دل ہیں حضور تو حلیم ہیں بخشش درگزر کرتے ہیں لیکن رب کو پسند نہیں آیا میرے محبوب کی شان میں بکواس کر گیا محبوب تو رحیم ہے کریم ہے وہ تو معاف کر دیتا ہے میں نہیں کروں جب تک خاموش تھا نا تو بچا ہوا تھا اب چونکہ تو نے کر لی گستاخی چل قیامت تک کے دل تیرے عیب کھول دوں 10 عیب بیان کیے 10 عیوب قرآن پڑھ لینا جو جو اس میں عیوب تھے جھوٹا جواری دخول جو تھا بیان کر دیا آخری عیب جو تھا وہ بڑا خطرناک تھا اللہ نے وہ بھی بتا دیا وہ سب 9 کے 9 عیب جو سن رہا تھا تو اندر سے تصدیق کر رہا تھا کہ ہاں میں ویسا ہوں اب 10واں عیب ایک ایسا آ گیا کہ ماں سے پوچھوں گا اور 10واں عیب پتہ ہے کون سا تھا یہ ولد الزنا ہے یہ حرامی ہے اب 10واں عیب جب سنا تو آگ لگ گئی تن بدن میں جا کر ماں کے سینے پہ بیٹھ گیا خنجر نکال لیا بتا یہ 10واں عیب جو ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں ماں کہتی جو ماں کے سینے پر ایسے بیٹھ کر خنجر رکھے وہ حلالی ہوگا یا حرامی تو حرامی ہے ایک چرواہے کی اولاد ہے تیرا باپ نامرد تھا لمبا واقعہ ہے عیب کھل گئے میں دعوت فکر دوں گا ان لوگوں کو عیب کھل گئے اس لیے حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں دیکھ میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدر
حیدری یا علی فیضان شہنشاہ ولایت آستانہ اہلیہ شہنشاہ ولایت زندہ باد کلام جو فرمائش میں شامل ہے صاحب سجادہ کا، یہ ایک فرمائش ہے تو نبی نور علی شریف کے حوالے سے، لیکن ہمارے لیے تو بس ہر گھڑی میلاد کی گھڑی ہے۔ میں ثابت کر دوں، چلو ثابت کرتے ہیں۔ میلاد کی گھڑی آئے تو جب کہ جب جائے۔ اب آپ کہے ہوئے بھائی پھر آنا، تو اس کی شرط کیا کہ میں جاؤں، میں جاؤں ہی نہ تو آپ کہو گے پھر آنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ سنیے گا، سمجھیے گا، عشق کی بات ہے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، جو مہینہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے سال میں ایک دفعہ آتا ہے۔ جس تاریخ کو حضور آئے وہ تاریخ تو ہر مہینے میں ایک دفعہ آتی ہے، اور جس دن آئے ہفتے میں ایک دفعہ آتا ہے، اور جس گھڑی آئے ہر روز جاتی نہیں۔ سمجھے نہیں؟ آپ سمجھ نہیں دی نا، آئے تو وہ دن جائے۔ جس گھڑی حضور آئے نا وہ گھڑی جاتی ہی نہیں۔ What time is it? 5 to 4 5 کم 4 میں کتنے بجے فجر ہوتی ہے؟ ٹائم کب ہوتا ہے یہاں پہ؟ جب بھی ہوتا ہے، فرض کرے میرے خیال میں یہاں پہ ہوتا ہوگا 5:06 میرے خیال میں، ٹھیک ہے؟ تو 5:06 اگر یہ ہے آج وقت ہے تو یہ ہے صبح صادق کی گھڑی، اور یہ وہ گھڑی ہے جو حضور کی آمد کی گھڑی۔ سبحان اللہ۔ مجھے بتاؤ اس وقت اگر آپ چلے جائیں مشرق کی طرف، یہ بنگلہ دیش ہو گیا، افغانستان، اس طرف مشرق، تو اس وقت اس ملک میں کوئی نہ کوئی دنیا کے اندر ایسی جگہ ہے کہ جہاں اس وقت صبح صادق ہے۔ وہ یہاں سے گزر کے پھر آگے جائے گی، پھر جائے گی، پھر آئے گی۔ دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی کونا ایسا ضرور ہے کہ جہاں ہر وقت یہ گھڑی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس طرح حضور کی آمد کی گھڑی جاتی نہیں، جس طرح حضور کی آمد کی گھڑی جاتی نہیں، اس طرح ہمارے لیے محفل نعت کی عادت جاتی نہیں۔ ہم تو ہر وقت میلاد میں پڑھو درود کی مولود کی گھڑی آئی، پڑھو درود کی مولود کی گھڑی آئی، پڑھو درود کی مولود کی گھڑی آئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ، آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے، آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے، آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے، آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے۔ پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئے، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئے۔ ہر ایک ساتھ لمحہ قیمتی اس کا، ہر ایک رات سے بڑھ کر ملا اسے رتبہ، اسی لیے تو یہ شب بہترین کہلائی۔ پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی، آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے، آئے سرکار سرکار آئے میرے دلدار آئے، آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے۔ پڑھو درود کے مولود کی
گھڑی آئی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی۔ جہان گونج اٹھا مرحبا کے نعروں سے، خوشی ہے کیسی نہ پوچھو یہ غم کے ماروں سے، یہی وہ رات گئے، یہی وہ رات گئے جو کیف کا سما لائی، پڑھو درود کے